الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. معزز سامعین، قبل اس کے کہ میں اپنے درس کا آغاز کروں، عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں پانی وغیرہ پینے کے لیے واٹر ڈسپنسر کی ضرورت تھی اور اس کا اعلان کیا گیا تھا تعاون کے سلسلے میں. الحمدللہ 3 عدد کی ہمیں ضرورت تھی. ایک صاحب خیر 1 عدد دینے کا وعدہ کیے ہیں اور مزید 2 کی ضرورت ہے. تمام احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جاتے ہوئے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائے. یقیناً جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ برابر اجر دیتا رہے گا، اور پانی پلانا تمام اعمال میں سب سے اچھا اور بہترین عمل ہے. اور وہ ہمارے بھائی جو اس کار خیر کے لیے تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور وقتاً فوقتاً زمزم پلاتا رہے، اور آخرت میں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے اور اس کار خیر کو قبول فرمائے. دنیا اور آخرت کی بہتری سعادتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. معزز سامعین، دوسرے پارے کا شروع کا نصف حصہ تلاوت کیا گیا. سورۃ البقرہ پر مشتمل تھا، جس میں اللہ رب العالمین کئی ایک احکامات کا تذکرہ فرمائے ہیں. تحویل قبلہ کا ذکر ہے، روزوں کے احکام و مسائل بیان کیے گئے، حج کے احکام و مسائل بتلائے گئے، اور نیک اعمال پر انعامات اور گناہوں پر وعیدیں سنائی گئی. توحید کی تعلیم دی گئی، اور اس انداز سے آدھے پارے میں مختلف رب العالمین کی جانب سے ہدایتیں دی گئی. سب سے پہلی جو آیت آج کی تراویح کا جس سے آغاز ہوا، سیقول السفہاء من الناس، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم، کہ عنقریب کچھ نادان بیوقوف قسم کے لوگ کہیں گے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ تحویل قبلہ کے بعد کہ جس قبلے پر یہ تھے اور قبلہ جب بدل دیا گیا، اس سلسلے میں نادان لوگ کہیں گے، یعنی چیمی گوئیاں وغیرہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہتیں یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور کہیں بھی رخ کرے تو عبادت قبول ہوتی. چونکہ بیت المقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے ہجرت کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک، اور خواہش تھی کہ قبلہ کعبۃ اللہ ہو جائے، اور بار بار نگاہ آسمان کی طرف کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلنے کا پہلے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ رخ پھیر کر کعبۃ اللہ کی جانب کیا گیا. اس کا تذکرہ یہاں پر رب العالمین نے کیا ہے. تو بات یہ بتلائی گئی کہ رخ مشرق یا مغرب کی جانب کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ نے
جس جانب رخ کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ وہ اہمیت کی حامل بات ہے رب کی فرما برداری۔ تو یہاں پر اشارتاً دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک یہودیوں کا اور دوسرا منافقین کا، کہ جب تحویل قبلہ یعنی قبلہ بدلا گیا، منافقین بہت زیادہ پروپگنڈا کیے، بہت زیادہ اس بات کو اچھالے کہ دیکھو ہجرت کے بعد کل تک یہاں پر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب اچانک قبلہ تبدیل کر دیے، اور مسلمانوں میں شکوک و شبہات ڈالنے لگے کہ اب تک جس جانب رخ کر کے عبادت کرتے رہے ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ تو عجیب و غریب مسلمانوں میں بے چینی، اضطراب اور فکری انتشار پیدا کرنے کی وقتاً فوقتاً یہ گروہ کوشش کرتا رہا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز ہی میں جہاں اللہ رب العالمین مومنوں کا مشرکین کا تذکرہ کیا، وہیں پر ان منافقین کا تقریباً 11 یا 12 آیتوں میں تفصیلی طور پر تذکرہ فرمایا سورہ بقرہ کے آغاز میں، اور پھر وقتاً فوقتاً سورہ بقرہ ہی میں مختلف مقامات پر ان منافقین کا تذکرہ کیا گیا۔ آئیے ذرا ہم ان منافقین کی عادتیں، شرارتیں، اسلام کو کس طریقے سے ان سے نقصان پہنچا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیتے رہے، اس گروہ کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقریباً ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 30 صحابہ کو یا 30 سے زائد صحابہ کو پایا کہ وہ اپنے سلسلے میں نفاق کا ڈر ان کے دل میں تھا، یعنی میں نے 30 ایسے صحابہ کو پایا جو نفاق کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی منافقین میں شامل نہ ہو جائے۔ اور ان میں سیر فہرست حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اتنے بے چین، اتنے پریشان رہتے تھے کہ وہ صحابی جنہیں رب العالمین نے چند منافقین کے نام بتلائے تھے، حضرت ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ رازدارائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ان کے پاس تھا، یہ اعزاز انہیں ملا۔ ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ اے ابن خزیمہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن منافقین کا نام تمہیں بتلائے ہیں، کیا ان منافقین میں میرا بھی نام شامل ہے؟ بڑے بے چین رہا کرتے تھے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی خاص طور پر دعا کی اور تمنا کیا کرتے تھے اسلام لانے کے سلسلے میں۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو ایک راستے سے آتے تو شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبیوں کے مالک رہنے کے باوجود نفاق کے سلسلے میں ڈرا کرتے تھے۔ منافقین کسی خاص جماعت کا نام نہیں ہے، جیسے کہ آج لوگ
ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے پر الزام لگاتے ہوئے یہ منافقین کا گروہ ہے، یہ منافقین ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، الزامات لگاتے ہوئے پھرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کون کون تھے یہ معلوم رہنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نہیں کہا کہ تو منافق ہے، جبکہ ایک صحابی کو چند نام بتلانے کے باوجود وہ صحابی کبھی یہ نہیں کہے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ اور منافقین کا تذکرہ قرآن مجید میں تقریباً 17 سورتوں میں آیا، 114 سورتوں میں سے تقریباً 14 سورتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا، ان کی شرارتیں، ان کی عادتیں، ان کی فتنہ پروری، ان کے نفاق کو مختلف انداز سے وعدے کیا گیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نفاق کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب منافق کسے کہا جاتا ہے؟ منافق کہتے ہیں کہ دل میں کفر چھپائے رکھنا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان جتلانا، لوگ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، کچھ ایسی عادتیں، ایسی عبادتیں انجام دینا نہ چاہتے ہوئے کہ جس سے مسلمان دھوکے میں آ جائے، اور جبکہ دل کفر سے بھرا ہوا ہو، یہ ہے نفاق۔ اور منافق یا نفاق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق اور ایک عملی نفاق۔ اعتقادی جو نفاق ہوتا ہے، عقیدے کا نفاق، یعنی دل میں کفر رہنا، بظاہر مسلمان ظاہر کرنا، اس سے آدمی جہنمی ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، گرچہ وہ کتنی بڑی عبادتیں کیوں نہ انجام دے، کتنے سارے روزے کیوں نہ رکھ لے۔ اور دوسرا جو نفاق ہے وہ عملی نفاق، عملی نفاق جس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، البتہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ اور عملی نفاق کی کچھ علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ کہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک روایت میں مزید ایک اور علامت بتلائی گئی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑے تو گالی گلوچ کرے۔ اور اس انداز کی مختلف علامتیں بتلائی گئی۔ یہ نفاق کی عملی شکلیں ہیں۔ اب ذرا آئیے، اسلام کو منافقین سے کتنا نقصان پہنچا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی منافقین موجود تھے، اور ہر مرحلے میں اسلام کے لیے، صحابہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے رہے۔ اور یہ ایسے دشمن تھے جو باہر کے دشمن سے بڑے خطرناک تھے، مسلمانوں کی صفوں میں رہا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، مسلمانوں کے راز معلوم کیا کرتے تھے، اور جا کر کفار سے جب ملتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب مشرکین اور سرداروں سے ملتے، کفار سے ملتے، تو کہتے کہ ہم تو انہیں دھوکہ دے رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، دل ہمارا تمہارے ساتھ ہے، دھڑ ان کے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت تھی منافقین کی، اور اسلام کو نفاق سے ان کے بہت نقصان پہنچا۔ ہر مرحلے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ قتل کرنے کا ارادہ کیے، لیکن اللہ تعالیٰ ارادے کو ناکام کرتا رہا، تدبیروں کو ناکام کرتا رہا۔ خود ایک غزوے کے موقع پر باقاعدہ طور پر
منہ پر کپڑا وغیرہ لگا کر حملہ کرنے کے ارادے سے آئے تھے منافقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ پر کپڑا ڈال کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ان کے نام بھی بتلا دیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کیے یہی منافقین تھے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے رہے، نماز اور زکوٰۃ کے مسئلے کو اٹھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں زکوٰۃ کا انکار کرتے رہے اور کئی فتنے پھیلاتے رہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مختلف طریقے سے فتنے پھیلاتے رہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گویا کہ فتنوں کا ایک انبار لگ گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سازشوں شرارتوں سے بڑے پریشان رہا کرتے تھے، آخر میں یہی منافقین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر ڈالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہی منافقین کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں کئی جنگیں ہوئی، تقریباً 2 یا 3 جنگیں ہوئی۔ جنگ جمل، ایک طرف مسلمانوں کا گروہ، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گروہ، دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ۔ جنگ صفین، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، دوسرے طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر۔ کئی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ یہ تمام کی تمام سازشیں، یہ فتنے کہاں سے آئی؟ انہی منافقین کی جانب سے، اور یہ پھیلتے گئے اور ہر روپ میں مختلف طریقوں سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی یہ سرسری تاریخ ہے منافقین کی۔ صحابہ کرام منافقین سے اور ان کے نفاق سے ہمیشہ بچنے کی کوشش اور فکر کیا کرتے تھے۔ یہ ایسا گروہ تھا جو کوئی لمحہ، کوئی واقعہ، کوئی فرصت کو خالی جانے نہیں دیتے تھے۔ دیکھیے کس طریقے سے اسلام کو اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو منافقین نے ایک مسجد بنائی جسے سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا مسجد زرار کے نام سے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان کے لیے، کفر کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے، اسلام کے مخالفین کے لیے ایک مرکز قائم کرنے کے لیے، تاکہ وہاں پر بیٹھ کے میٹنگیں کریں کہ اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو کس طریقے سے پارا پارا کیا جائے۔ آج جو مسلمانوں میں اتحاد کی کمی ہے، مسلمان کثیر تعداد میں رہنے کے باوجود ٹوٹے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں فرقوں کی شکل میں، مسلکوں کی شکل میں، حقیقت میں انہی کی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں رہنے کے باوجود آج دشمنوں کے حملے کی ضرورت نہیں، مسلمان خود آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، دشمن تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ اتحاد کو توڑنا منافقین کا سب سے بنیادی ہتھیار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا تو مختلف صحابہ مختلف مشورے دیتے رہے، 2 گروہ ہو گئے۔ بعض صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے۔ بعض صحابہ کہنے لگے دشمن کا مقابلہ کھلے میدان میں باہر نکل کر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت کی رائے کو مانے۔ اکثریت کی رائے یہ تھی خاص طور پر نوجوان صحابہ کی کہ مدینے سے باہر میدان میں کفار سے مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ جنگ بدر میں کفار کو سخت طریقے سے شکست ہوئی تھی اور مشرکین بھی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے نکلے، وہاں پر جب احد کے میدان کے قریب پہنچے، جنگ احد کے موقع پر مشرکین نظر آ رہے تھے۔ یہی عبداللہ بن ابی
جو منافقین کا سردار تھا، مختلف انداز سے بہکاتے رہا، اپنا ایک گروہ بنایا، تقریباً 1000 لشکر میں سے 300 لوگوں کو واپس لے کر آ گیا، اور وہاں سے واپس لینے کے کئی وجوہات سیرت نگاروں نے بتلایا۔ اگر وہ چاہتا تو نہیں جاتا یا لوگوں کو پہلے ہی روکتا، یہ اس لیے کہ مسلمان کمزور پڑ جائے، کہ ایک یعنی 1000 میں سے 300 لوگ جب چلے جائیں گے تو بہت کم لوگ رہیں گے، دل کمزور پڑ جائے مسلمانوں کا۔ اور یہ حرکت مشرکین دیکھ رہے تھے، وہ مضبوط ہو جائے کہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار ہو گیا، لوگ واپس جا رہے ہیں، اور جنگی تدبیر اچھے سے اچھے طریقے سے وہ کرے۔ یہ تمام چیزیں وہاں پر مد نظر تھی، اور 300 کے لشکر کو لے کر عبداللہ بن ابی واپس آ گیا۔ اور یہ عبداللہ بن ابی اتنی تکلیفیں دیا کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ باقاعدہ منافقوں کا سردار تصور کیا جاتا تھا، تانے کس انداز سے دیتا تھا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جمعے کے موقع پر خطبے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو یہی عبداللہ بن ابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھڑا ہوتا، لوگوں میں کہتا کہ مسلمانوں، یہ تم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہیں عزت بخشی ہے، ان کا تعاون کرو، ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، ان کا ساتھ دو۔ اس کے بعد اس انداز کے جملے کہہ کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور یہ محبت میں نہیں، تانے کے لیے، تانے کے طور پر دیا کرتا تھا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیف ہوتی۔ اور یہی چیز جنگ احد کے بعد بھی کیا۔ جب جنگ احد کے بعد عبداللہ بن ابی اٹھ کر کہنے کی کوشش کر رہا تھا، صحابہ اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچ رہے تھے، نالائق بیٹھ جا، تیرا راز فاش ہو گیا، تیرا نفاق ظاہر ہو گیا، کیوں اٹھ کر جھوٹی محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، بیٹھ جا، کھینچ کر بٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بڑبڑاتے ہوئے نکلا کہ میں تو ان کے نبی کی تعریف کرنے جا رہا تھا، اب یہ لوگ ہی پسند نہیں کر رہے مجھے، میری کیا غلطی ہے؟ یہ کہتے ہوئے بڑبڑاتا ہوا جب باہر نکل رہا تھا، ایک انصاری صحابی دیکھ کر کہنے لگے کہ اے عبداللہ بن ابی، آ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو یہ بیوقوف کہنے لگا، اللہ کی قسم مجھے کسی کی بخشش یا مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں۔ اتنا زہر بھرا ہوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی سیرت میں بتلائی گئی، اور باقاعدہ طور پر جنگوں میں ان کی ٹولی یا ان کا گروہ موجود رہا کرتا تھا۔ جنگ بنو المصطلق کے موقع پر جو تقریباً 5 یا 6 ہجری میں جنگ ہوئی، اس موقع پر کچھ ایسے واقعات ہوئے، ان کا نفاق بالکل کھل کر ظاہر ہوا مسلمانوں میں۔ ایک تو یہ تھا کہ جنگ مصطلق، بنو المصطلق سے واپسی کے موقع پر مسلمان ایک چشمے پر رکے، جنگ چشمے مریسع۔ وہاں پر جب رکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انصار کا ایک آدمی عبداللہ بن سنان جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمے پر پانی لینے کے لیے گئے۔ آپس میں کچھ دھکا لگا، کچھ بحث ہوئی، تو بحث اتنی بڑھ گئی کہ مہاجر اپنے لوگوں کو پکارنے لگے، یا مہاجر، اے مہاجر میری مدد کے لیے آؤ، اور انصاری اپنے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگے، اے انصار مدد کے لیے آؤ۔ جب دونوں گروہ کے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تنبیہ کیے، ڈانٹے کہ جاہلیت کی پکار کیوں پکار رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو رفع دفع کیے، صلح کروائے۔ جب اتنا سارا معاملہ ہوا تو اس جنگ میں شاید عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ جب اس کو اطلاع ملی، ارے یہ تو وہی معاملہ ہے کہ جیسے پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ کتے کو پالو، کھلاؤ پلاؤ، ہڈی ڈالو، بڑا کرو،
اور آخر میں وہ کتا ہمیں ہی کاٹے۔ یہ تو وہی مثال ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کی، مہاجرین کی مدد کی، رہنے دیا، تعاون کیا، کھلائے پلائے، اپنے گھروں میں جگہ دیے، اور وہی اب ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس بدترین شخص کا اشارہ تھا۔ اور یہ باتیں ایک کم عمر صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اپنے چچا کو آ کے بتلائے کہ عبداللہ بن ابی یہ باتیں کر رہا ہے مسلمانوں کے اور خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اس نے یہ بھی کہا کہ جب ہم یہاں سے مدینہ جائیں گے تو سب سے باعزت، سب سے ذلیل ترین کو باہر نکالے گا مدینے کے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، اس کا اشارہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ یہ اتنی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر پہنچایا کرتا تھا۔ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیے، نکلنے کا حکم دیے، اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور وہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عباد بن بشر کو حکم دیجئے کہ اس منافق کی گردن کاٹ دیں گے، فتنہ ہی ختم ہو جائے گا اس کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ لوگ تانا دیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہا ہے، چھوڑ دو اسے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھے کہ ایک ایسے وقت میں قافلہ نکل رہا ہے جو عام طور پر نکلنے کا وقت نہیں ہے، پوچھنے لگے کہ کیا معاملہ ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھی کی بات تم نے نہیں سنا؟ اس نے کہا کہ جب مدینے کو جائے گا تو باعزت ذلیل کو نکالے گا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس منافق سردار کو مدینے کے باہر کر دیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی بن سلول کے سلسلے میں ذرا نظر انداز سے کام لیجئے، اس لیے کہ یہ جو شرارتیں کر رہا ہے، یہ جو فتنہ پروری کر رہا ہے، یہ جو انتشار پھیلا رہا ہے، یہ جو تکلیفیں دے رہا ہے، حقیقت میں یہ سمجھتا ہے کہ جو مقام اسے ملنے والا تھا مدینے میں، آپ آ کر اس کا مقام چھین لیے، اس لیے کہ آپ کی مدینے میں ہجرت سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگ اسے اپنا بادشاہ شہنشاہ بنانے والے تھے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر موتیوں کا تاج تیار ہو رہا تھا، اور یہ بھی خوش تھا کہ میں مدینے کا یا یثرب کا سردار بننے والا ہوں۔ جب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے آئے تو پوری توجہ لوگوں کی آپ کی جانب ہو گئی، اور یہ جو عزت و تکریم تھی پوری آپ کو مل گئی، اور یہ سمجھتا ہے کہ آپ آ کر اس کا مقام و مرتبہ، منصب، عہدہ، شہرت، عزت چھین لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکتیں یہ کر رہا ہے، چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیجئے۔ تو بہرحال آ کر یہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زید بن ارقم جو چھوٹے صحابی ہیں ان کی باتوں میں کیوں آئے؟ یہ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ قسم کھانے لگا کہ میں ایسی کوئی بات نہیں کیا، اللہ کی قسم ایسی کوئی بات نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ جب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو بڑے رنجیدہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری کوئی وقعت نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مان لیے جب یہ قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ منافقون نازل کیا، اور اس میں یہ بھی بتلایا کہ ان کی پوری شرارتیں، اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت اس سے ظاہر ہو گئی، اور بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ جب یہ قافلہ مدینہ آ رہا تھا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو بڑے موحد متقی تھے، نیک تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجے محبت کرنے والے تھے، مدینے میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کسی اور مسلمان کو اجازت نہ دے،
مجھے اجازت دے ورنہ مجھے تکلیف ہوگی، مجھے اجازت دے میں اپنے باپ کو قتل کروں گا۔ یہ ایمان تھا۔ ایک طرف کٹر دشمن باپ، دوسری طرف مہربان بیٹا مدینے کے دروازے کے پاس، مدینے کے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ کو روک لیے اور کہا، تو تم نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ضرور ہم جب مدینہ لوٹیں گے تو باعزت شخص ذلیل کو نکالے گا۔ سن لو اے میرے والد، تم میری نظر میں سب سے ذلیل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں میں سب سے باعزت ہے۔ اپنے باپ کو روک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے، آپ تشریف لائیے، آپ سب سے باعزت ہے۔ تو یہ شرارتیں تھیں منافقین کی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں ان کی شرارتوں کا تذکرہ کیا۔ اور جب اتنی تکلیف یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے رہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے بعد یہ گروہ کہاں گیا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح روایت ہے کہ میرے بعد مجھے سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا ہے وہ منافقین کی شرارتوں اور ان کے نفاق کا ہے، کہ وہ آیتیں بدل دیں گے، اسلام کی تصویر کو بدل دیں گے۔ اس انداز کی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کی عادتیں، ان کی سازشوں کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور جو عملی نفاق کی جو علامتیں ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت پائی جاتی ہے، ایسی چیزوں سے بچے، توبہ کرے اور دین پر صبر و ثابت قدمی اور استقامت کا مظاہرہ کرے، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو نفاق اور اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام سے الہی ہم تمام کو محفوظ فرما اور استقامت کی دولت سے مالا مال فرما، دین کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کے الہی توفیق عطا فرما، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔